السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ معاشرتی علوم کی ایکسرسائز کریں گے آج ہم سرگرمی نمبر 8 صفحہ نمبر 18 پر۔ آج کا ہمارا عنوان جو ہے وہ قدرتی آفات سے متعلقہ ہے۔ ابھی چند دن پہلے بھی ہم نے قدرتی آفات کے بارے میں پڑھا تھا، جو کچھ بھی ہمارے ڈیزاسٹرز آتے ہیں، جو بھی قسم کی مصیبتیں آتی ہیں، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں، چاہے وہ انسانوں کی لائی ہوئی ہوں، ان کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج جیسے ہم قدرتی آفت کے بارے میں پڑھیں گے وہ ایک سیلاب کے بارے میں ہے۔ جو سیلاب اکثر علاقوں میں آ جاتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں، ان کے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، لوگوں کے دلوں پر اس کے کیا امپیکٹس پڑتے ہیں، ان سب کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ تو ہمارا سب سے پہلا جو کوشچن ہے وہ یہی ہے کہ نام لکھیں۔ ہمارے پاس ایک تصویر دی گئی ہے جس کو ہم نے ہمارے لیے کہا گیا ہے کہ دی گئی تصویر کو عنوان دیں۔ اب یہ تصویر نارملی کسی فوٹوگرافر نے کھینچی تھی، اس کے کیپشن اکثر دیا جاتا ہے کسی بھی پکچر کو، تو اس پکچر کو آپ اپنی مرضی سے بھی کوئی عنوان دے سکتے ہیں، اور وہ بھی دے سکتے ہیں جو کہ میں آپ کو لکھوا رہی ہوں۔ میں نے جو عنوان چوز کیا ہے وہ یہی ہے کہ سیلاب، قدرت کا قہر اور انسانیت کا حوصلہ، کہ یہ عنوان جو ہے وہ کافی ٹھیک رہتا ہے اس تصویر کے حساب سے، کہ قدرت کا قہر ہی ہے سیلاب، جو جب کسی علاقے میں آتا ہے تو جیسے اللہ تعالیٰ اگر کچھ لوگوں سے ناراض بھی ہوتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے، تو اپنی کوئی آفات وغیرہ جو ہیں ان لوگوں پر نازل ہوتی ہیں۔ تو قدرتی آفت میں جو ایک سیلاب ہے اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قدرت کا ایک قہر ہے، ایک غصہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اور انسان جو ہے وہ اس کو برداشت کر رہے ہیں، کیونکہ بیسیکلی یہ ہوتا تو ان کی اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے ہے، لیکن انسانوں کو اور ان کے ساتھ پھر مظلوموں کو بھی یہ سب کچھ جو ہے وہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ چلتے ہیں اپنے اگلے کوشچن کی طرف۔ ذخیرہ الفاظ، اس تصویر کو بیان کرنے کے 9 حوصلہ مند الفاظ لکھیں۔ اب ایک تصویر جس میں ایک سیلاب آ رہا ہو، یا ہمارا راستہ جو ہے وہاں پر سیلاب آ رہا ہو، اور وہاں پر تمام چیزیں جو ہے وہ ڈوب چکی ہوں، تو اس کے بارے میں ہم کیا سوچ سکتے ہیں؟ اس تصویر کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں کیا خیالات آتے ہیں، کس قسم کے الفاظ آتے ہیں، آپ نے وہ یہاں پر تحریر کرنے ہیں۔ تو یہاں پر جو چند الفاظ میں لکھ رہی ہوں وہ یہی ہے کہ آفت زدہ، بحران، جان لیوا، تباہ کن، نقصان دہ، غمگین، خطرناک، بے بسی اور متاثر کن۔ نیکسٹ کوشچن جو ہمارا ہے وہ ہے فوری سوالات۔ ہمارے پاس کچھ سوال دیے گئے ہیں، وہ آپ اپنی کسی بھی ایکسٹرا پیپر پر لکھ کر اس سمر پیک کے ساتھ اٹیچ کریں گے، جس میں ہمارے پاس پہلا کوشچن آ رہا ہے کہ آپ کیسا محسوس کریں گے اگر یہ آپ کے گھر جانے کا واحد راستہ تھا۔ آپ پکچر کو دیکھیں، وہاں پر ایسی پکچر ہے کہ ایک راستہ ہے، ایک گزرگاہ ہے جہاں پر سیلاب آ رہا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ آگے کوئی بھی چیز سلامت نہیں بچی، بلکہ ہر چیز جو ہے وہ پانی میں ڈوب چکی ہے۔ تو اگر آپ کو فیل ہو، آپ دیکھو کہ یہ راستہ آپ کے گھر کا تھا، آپ نے یوں سپوز کرنا ہے، ایک سینیریو اپنے ذہن میں کریٹ کرنا ہے کہ اگر آپ کے گھر جانے کا راستہ ایسا ہوتا، صرف ایک راستہ ہوتا جہاں پر سیلاب آ جائے، تو آپ کیسا فیل کرتے، کیسا محسوس کرتے؟ تو اس کا بیسک آنسر یہی ہے کہ پریشان اور فکر مند۔ ظاہر ہے کہ اگر ہمیں ہمارے گھر کے راستے میں سیلاب آ جائے اور ہمیں جب یہ احساس ہو کہ ہمارا گھر جو ہے، ہمارا علاقہ سب کچھ ڈوب گیا ہے، تو ہمیں پریشانی اور فکر ہی ہوگی۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو کوشچن آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ تصویر کسی اخبار کے صفحہ اول پر ہوتی تو اس کی کیا سرخی ہوتی؟ جہاں کہیں بھی سیلاب وغیرہ آتا ہے تو اخباروں میں اور نیوز چینلز وغیرہ پر مختلف جگہوں پر اس کے بارے میں تشہیر کی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ ان علاقوں میں سیلاب آیا ہے، اور ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی کیپشن وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ یہ تصویر دیکھیں اور آپ سوچیں کہ اگر یہ کسی اخبار میں شائع ہوئی ہوتی ہے تصویر، تو اس کے ساتھ اس کی سرخی کیا ہوتی، اس کا کیپشن کیا ہوتا؟ تو ویسے تو کوئی بھی کیپشن ہو سکتا ہے، آپ اپنی مرضی کا بھی دیکھ سکتے ہو۔ اگر آپ نیوز پیپر میں پڑھ رہے ہو اور آپ کو کسی علاقے کے سیلاب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے تو آپ وہ کیپشن بھی لکھ سکتے ہو، لیکن جہاں پر میں کیپشن مینشن کرنے جا رہی ہوں وہ یہی ہے کہ تباہی کا منظر، بارشوں نے مچایا طوفان۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو کوشچن آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے خیال میں فوٹوگرافر نے یہ تصویر کیوں لی؟ اب یہ سوال ہم سے کر رہے ہیں کہ فوٹوگرافر نے آخر کو یہ تصویر کیوں لی،
کہ اس کو کیوں فیل ہوا کہ اس کو یہ تصویر لینی چاہیے تھی جس میں ایک سیلاب آ رہا ہے، ایک راستہ جو ہے وہ بند ہو رہا ہے اور پیچھے کی تمام تر چیزیں جو ہے وہ ڈوب چکی ہیں۔ تو کیونکہ فوٹوگرافر اسی لیے تصویر لیتا ہے ایسی، کیونکہ سیلاب ایک تاریخی واقعہ ہوتا ہے۔ فوٹوگرافرز جو ہوتے ہیں وہ اپنی تصاویر کو اخباروں میں اور میڈیا پر شو کرواتے ہیں، اور وہ کیونکہ سیلاب جو ہے وہ ایک تاریخی واقعہ ہوتا ہے، لوگ اس چیز کو سیریس بھی لیتے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ فوٹوگرافرز نے یہ تصویر لی، کیونکہ سیلاب ایک تاریخی واقعہ ہوتا ہے۔ لاسٹ میں جو ہمارے پاس آ رہا ہے کہ اپنی رائے دیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ 2001 میں سیلاب کم یا زیادہ تھا؟ اپنے جواب کی وجہ بتائیں۔ 2001 میں ایک سیلاب آیا تھا جو کہ پنڈی اسلام آباد کے علاقوں پہ کافی زیادہ چھا گیا تھا، وہاں کے علاقوں میں کافی زیادہ نقصان ہوا تھا۔ تو ہم سے کوشچن کر رہے ہیں کہ وہ سیلاب جو ہے وہ کم تھا یا زیادہ، تو آپ زیادہ کو سرکل کریں گے، کیونکہ وہ اس وقت کا جو سیلاب تھا وہ بہت زیادہ تھا، کیونکہ اس سیلاب کے باعث لاکھوں کی تعداد میں اموات واقع ہوئیں، جن میں زیادہ تر تعداد غریب عوام کی تھی۔ جو 2001 میں سیلاب آیا تھا اسلام آباد اور پنڈی کے علاقوں میں، وہاں پر جو بہت سے اموات ہوئی تھیں، بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ڈوب گئی تھیں جگہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہاں پر جانی نقصان ہوا تھا، مالی نقصان الگ ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ 2001 کا جو سیلاب تھا وہ کافی زیادہ تھا۔ نیکسٹ میں ہمارے پاس آ رہا ہے کہ اس کا حوالہ دیں، اس تصویر کے فوٹوگرافر کی طرف سے صحیح اوقاف والی تقریر کی ایک لائن لکھیں۔ ابھی ہمارے پاس جو پکچر دی گئی ہے، اگر آپ اس کو امیجن کریں کہ اس پکچر کی بیسس پر کوئی فوٹوگرافر یا ویسے بھی کوئی شخص اگر اس پہ تقریر کر رہا ہو، تو اس میں کون سی ایسی بات جو ہے وہ مینشن کریں آپ، کوئی بھی ایسی لائن جو کہ آپ کو لگ رہا ہو کہ کافی اچھی ہے اگر اس ٹاپک پر تقریر کی جائے تو یہاں پر ہمارے پاس آتا ہے کہ اگر فوٹوگرافر تقریر کرے تو آپ یہ لائن بھی لکھ سکتے ہو کہ یہ تصویر صرف پانی کا طوفان نہیں بلکہ انسانیت کے حوصلے اور اس کے آگے جھکنے سے انکار کی کہانی ہے۔ یہ ایک صحیح اوقاف والی تقریر کی ایک لائن ہے جو کہ آپ لکھو گے اپنے سمر پیک پہ۔ لاسٹ جو ہمارے پاس کوسچن آتا ہے وہ ہے بند لائنیں۔ اس تصویر کی بنیاد پر ایک کہانی کا اختتام لکھیں۔ اب مثال کے طور پر آپ ایک سٹوری لکھ رہے ہو جس کی جو اس تصویر کی بیسس پر لکھی گئی سٹوری ہے، یعنی کہ آپ کسی سیلاب کے بارے میں واقعہ لکھ رہے ہو، کچھ بھی لکھ رہے ہو، سیلف رائٹنگ جسے کہتے ہیں، تو اس کی اینڈنگ آپ کیسے کرو گے؟ تو اس کی اینڈنگ اس تصویر کی بیسس پہ اگر ہم کہانی کا اختتام لکھیں تو ایک لائن میں آپ اس کا آنسر لکھ سکتے ہو کہ جب سیلاب کا پانی اتر گیا تو صرف مٹی پر نہیں، انسانوں کے دلوں میں بھی نئی امید کی نشانیاں چھوڑ گیا۔ یعنی کہ جب سیلاب ختم ہو جاتا ہے، جب وہ سوکھ جاتا ہے، دریا کا بہاؤ نارمل ہو جاتا ہے اور وہ علاقہ جو کہ ڈوب چکا ہوتا ہے وہ خشک ہونے لگتا ہے، تو مٹی پر بھی نشان پڑ جاتے ہیں جو کہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہاں پر ابھی چند دن پہلے ہی سیلاب آیا تھا۔ اور یہ صرف مٹی پر ہی نشان نہیں ہوتے سیلاب کے، بلکہ لوگوں کے دلوں میں بھی ہوتے ہیں کہ وہ لوگ بھی بہت پریشان ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے گھر بار جو ہیں وہ ڈوب چکے ہوتے ہیں، انہوں نے کافی سفر کیا ہوتا ہے اس سارے معاملات میں، تو اس کے بعد ان کے دلوں میں ایک نئی کرن جاگتی ہے، ایک نئی امید اٹھتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سیلاب کا پانی جو ہے وہ سوکھ گیا ہے، اسی طرح ہمارا بھی جو جانی اور مالی نقصان ہے وہ بھی ایک دن ٹھیک ہو جائے گا، اور اس طرح ان کے بھی دلوں میں ایک نئی امید جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک یہیں تک تھا۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہیں آئی تو آپ مجھ سے ڈی ایم کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ آج کا ٹاپک یہیں تک۔ اللہ حافظ۔ کلاس ڈسمسڈ۔